ہندوستان کی ریاست قندھارا میں ایک مرتبہ زمین کے ایک پلاٹ پر جھگڑا چل رہا تھا۔ مسلمان کہتا تھا کہ یہ میرا ہے، ہندو کہتا تھا کہ یہ میرا ہے۔ اس زمانہ میں ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، چنانچہ یہ مقدمہ انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ یہ پلاٹ مجھے ملا تو میں مسجد بنواؤں گا۔ ہندو نے جب یہ سنا تو اس نے ضد میں کہہ دیا کہ یہ پلاٹ اگر مجھے ملا تو میں اس پر مندر بنواؤں گا۔ اب تک بات دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس کے بعد یہ تنازع اجتماعی رنگ پکڑتا گیا، حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے اور ادھر ہندو اکٹھا ہو گئے اور مقدمے میں جوش آ گیا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی۔ انگریز جج بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح صفائی کا پہلو نکالے۔ چنانچہ جج نے مقدمہ سننے کے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کوئی ایسی صورت بتاؤ کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیں۔ تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیں اور ان سے پوچھ لیں۔ اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمان کی زمین ہے تو اس مسلمان کو دے دیں، اور اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمان کی زمین نہیں ہندو کی ہے تو ہمیں دے دیجیے۔ جب جج نے دونوں پارٹیوں سے پوچھا تو دونوں نے اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں نے سوچا کہ مسلمان ہوگا، جو بھی ہوا تو وہ مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا۔ چنانچہ جج نے پیشی کی نئی تاریخ مقرر کر دی اور اس مسلمان گواہ کو لانے کا حکم دے دیا۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑے خوش تھے۔ ہندوؤں نے اپنے لوگوں سے پوچھا کیا بنا؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک مسلمان عالم کو حاکم بنا لیا ہے کہ وہ اگلی پیشی پر جو کہیں گے اسی پر فیصلہ ہوگا۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نے مفتی الہی بخش کندہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتا دیا، جو کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو سچا اور بے باک بنایا تھا۔ انگریز جج نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب، یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے؟ ان کو چونکہ حقیقت حال کا پتہ تھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہندو کا ہے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ یہ ہندو کا ہے تو انگریز جج نے اگلی بات پوچھی کہ اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ہی ان کی ہے تو جو چاہے کریں، چاہے گھر بنائیں یا مندر بنائیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا، یہ زمین ہندو کی ہے۔ مگر انگریز جج نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی۔ فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمہ میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز جج نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا ہے، اب ہمارا فیصلہ بھی سن لیں۔ ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولو گے تو مسجد بنے گی، مگر مفتی صاحب نے سچ بولا تو اللہ تعالیٰ نے مندر بنانے والوں سے ہی مسجد بنوا کر سچ بولنے کی عظمت دکھلا دی۔